إلهكم إله واحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيكم مثلي إني أبيت ربي ويطعمني ويسقيني أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والطيبين والطاهرين والحمد لله رب العالمين. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، انسان تو مل جائیں گے، مولا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد کو، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا جد الحسنین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر بسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے. امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے. اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا ذکر فرما رہا ہے. ماہ مبارک ماہ ربیع الاول ہے، بڑا عزت والا، عظمت والا، رحمت والا، برکت والا ماہ مبارک ہے. پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا ذکر کیا تھا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثلیت کا ہم ذکر کریں گے. اہل سنت و جماعت کا یہ ایمان تے یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں تے میرے اور آپ کے نبی نور بھی ہیں، لیکن آپ ایسے بشر ہیں، نہ آپ جیسا آیا تھا نہ آیا ہے نہ قیامت تک تشریف لائے گا. اور آپ نور ایسے ہیں، نہ آپ جیسے پہلے کوئی تھا نہ ہوگا نہ قیامت تک کوئی دوسرا آئے گا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا انکار کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے. کیونکہ بشریت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے اور نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے. اور ہمیں ہمارے بزرگ تھے، ہمارے علماء ایک ہی بات سکھا گئے، بعد از خدا تو ہی قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر زمین کے اوپر آسمان کے نیچے جس کی سب سے بڑی شان ہے، جو سب سے بڑا فضیلت والا ہے، وہ آمنہ کا لال ہے. اور یہ جو عقیدہ ہے کہ نہ نبی جیسا کوئی تھا نہ ہے نہ قیامت تک آئے گا،
یہ عقیدہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے لیا ہے۔ مولا علی شیر خدا سے پوچھا گیا بتاؤ مولا علی نبی کیسے تھے؟ آپ فرماتے لم ارا مثلہ قبلہ ولا بعدہ، فرمائے بڑے بڑے حسین دیکھے ہیں، بڑے بڑے جمیل دیکھے ہیں، بڑے بڑے خوبصورت دیکھے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے نہ مصطفیٰ جیسا دیکھا تھا نہ مصطفیٰ جیسا ہم دیکھیں گے۔ یہی عقیدہ حضرت حسان بیان کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا، حضرت حسان کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے حبیب اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، میری آنکھوں نے آپ جیسا خوبصورت نہ دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدَ النِّسَاء، اللہ نے آپ کو اتنا خوبصورت پیدا کیا، آج تک کوئی ماں ہی پیدا نہ ہو سکی جو اس جیسا دوسرا محمد پیدا فرما کے دکھائے۔ پھر فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، اے حبیب اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک خلقت کما تشاء، مجھے لگا ایسے خدا نے آپ کو بنایا جیسے آپ چاہتے تھے۔ تو یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت کا ہے جو اصحاب رسول کا تھا کہ نہ نبی جیسا کوئی ہے، نہ ہوگا، نہ قیامت تک کوئی دوسرا نبی ایسا آئے گا۔ لیکن ہمارے بعض دوست ایسے تھے جنہوں نے قرآن کی اسی آیت کریمہ کو پڑھا، انہوں نے کہا دیکھو بھائی جیسے ہمارے بال ہیں ویسے اللہ کے نبی کے بال، ہمارے پاس دو آنکھیں ہیں نبی پاک کے پاس دو آنکھیں، ہمارے پاس دو کان ہیں نبی پاک کے پاس دو کان، ہمارے پاس دو ہاتھ ہیں نبی پاک کے پاس دو ہاتھ، ہمارے دو پاؤں ہیں دو ٹانگیں ہیں، نبی کے بھی دو پاؤں تھے دو ٹانگیں ہیں، نبی کے پاس کون سے دو دل تھے، ہمارے پاس بھی ایک دل ہے، اللہ کے نبی کے پاس بھی ایک دل ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نبی معاذ اللہ وہ ہم جیسے تھے، صرف اور صرف معاذ اللہ وہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے دنیا میں آئے، اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں۔ آج جمعۃ المبارک میں ہم اسی کو بیان کریں گے، سر سے لے کر پاؤں تک ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم بیان کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ واقعی حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح تھے کہ نہیں۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی جس آیت سے ان کو مغالطہ لگا ہے آپ نے ذرا اس آیت پہ غور کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تم جیسا یا تمہاری مثل بشر ہوں۔ جب بھی آپ قرآن آدھا پڑھیں گے ادھورا قرآن پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے۔ میں قرآن کے ایک اور آیت کی مثال لے لیتا ہوں۔ اللہ پاک فرماتا ہے لا تقربوا الصلاۃ، تم نماز کے قریب نہ جاؤ، اور قرآن پاک میں ہزاروں جگہ اللہ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، اور یہاں اللہ فرماتا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب اس بندے کو کہو بھئی پوری آیت پڑھو لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب جب پوری آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے آپ کو مسئلہ سمجھ آئے گا۔ اب یہاں تک تو آیت سبھی پڑھتے ہیں قل انما انا بشر مثلکم، اے حبیب آپ فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ ہم کہتے ہیں آگے فرما رہے ہیں نبی یوحی الیہ، میرے اوپر وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا اور میرا رب ایک ہے۔ اب بتاؤ اگر کوئی کہے نبی مجھ جیسا ہے، میرے نبی پر وحی کا نزول ہوتا تھا اور ہم پر وحی کا نزول نہیں ہوتا۔ اس آیت کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا؟ عیسیٰ ابن مریم جب دنیا میں تشریف لائے لوگوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے،
معاذ اللہ مریم اللہ کی بیوی ہے. آپ نے فرمایا کہیں تم مجھے خدا کا بیٹا نہ سمجھ لینا. انما انا بشرکم، جیسے تم خدا کے بندے ہو ویسے میں بھی خدا کا بندہ ہوں. پھر کچھ لوگ یہ کہتے نہیں، نبی نے خود کہا کہ میں تم جیسا بشر ہوں. ہم کہتے چلو مان لیتے، نبی نے کہا. قرآن میں ہے آدم علیہ السلام فرماتے ربنا ظلمنا، اے اللہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا. اور اگر آدم کو کوئی بندہ ظالم کہے، تمام علماء کا فتویٰ ہے وہ بندہ دائرے اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. کہہ کے تو دکھاؤ. قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا من الضالین، میں گمراہوں میں سے ہوں معاذ اللہ. کوئی بندہ کوئی بشر اگر اللہ کے نبی کو کہے کہ معاذ اللہ نبی گمراہ ہو گیا ہے، اگر نکاح والا ہے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، جو کلمے والا ہے کلمے سے فارغ ہو جاتا ہے. نبی نے کہا ہے، تم نہیں کہہ سکتے. ہر دوسرے بچے کو آیت کریمہ یاد ہے. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، آپ نے اس آیت کو پڑھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ ذرا کہہ کے تو دکھائیں یونس علیہ السلام کو ظالم. ہم کہتے اس کا جواب دو. چلو میں قرآن کی ایک اور آیت رکھ دیتا ہوں. اللہ پاک فرماتا ہے المالک القدوس السلام المؤمن، میں مومن ہوں. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بہن بھائی ہیں. خدا کہتا ہے میں مومن ہوں، اور پھر قرآن کہتا ہے مومن آپس میں بہن بھائی ہیں. کسی بندے میں جرأت ہے وہ خدا کو کہے جی خدا میرا بھائی ہے. خدا بھی مومن ہے، میں بھی مومن ہوں. خدا نے اپنے آپ کو مومن کہا، خدا نے مسلمانوں کو مومن کہا. اب جواب دیجئے. ایک ہی جواب ملے گا، وہ جو نبیوں نے کہا نا وہ نبیوں کی عاجزی انکساری تھی. میں نے کہا اسی طرح جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ میرے مصطفیٰ کی عاجزی اور انکساری تھی. مزے کی میں بات بتا دیتا ہوں آپ کے، میں دو گروہ کر لیتا ہوں. ایک گروہ یہ ہو گیا ہے، ایک گروہ یہ ہو گیا ہے. نبی فرماتے ہیں اے کافروں قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری مثل بشر ہوں. اور صحابہ کرام کو کہا ایکم مثلی، تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے. کافروں کو نبی نے کہا میں تمہاری مثل ہوں، اور صحابہ کو نبی نے کہا تم میرے جیسے نہیں ہو سکتے. نسل صحابہ کی بھی چلی ہے، نسل کافروں کی بھی چلی ہے. صحابہ کی اولاد آج بھی کہہ رہی ہے نبی جیسا کوئی نہیں، کافر کہہ رہے نبی ہم جیسا ہے. چار ہستیوں کے لیے لفظ بشر کا استعمال ہوا. یہ میری تمہید ہے، تھوڑا اس کو سمجھ لیں، موضوع پر آ جاؤں گا. اللہ فرماتا ہے چار ہستیوں کے لیے ہم نے بشر کا لفظ استعمال کیا. انی خالق بشر، تین، میں ایک بشر پیدا کروں گا مٹی سے، اللہ نے کہا. دوسرا نبی نے کہا انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں. تیسرا شیطان نے کہا نبی عام بندے یہ سارے بشر ہیں. چوتھا کافروں نے کہا یہ نبی ہم جیسا بشر ہے. چار ہستیاں ہو گئی. ایک خدا نے کہا بشر، ایک نبی نے اپنے آپ کو کہا بشر، ایک شیطان نے نبیوں کو کہا بشر، ایک کافروں نے نبیوں کو کہا بشر. خدا تو تم ہو نہیں سکتے کیونکہ ہمارا خدا ایک ہے. نبی بھی تم ہو نہیں سکتے کہ تم بشر کہو، کیونکہ نبی نے فرمایا ہے لا نبی آبادی لا رسول آبادی. قیامت تک نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا نہ میرے بعد کوئی نیا رسول آئے گا. خدا بھی تم نہیں ہو، نبی بھی تم نہیں ہو. پیچھے رہ جاتی ہیں دو ہستیاں، ایک ہے شیطان تے دوسرے ہیں کافر. اب بتاؤ شیطانوں میں سے ہو یا کافروں میں سے ہو؟
نبیوں کو جو بشر کہہ رہے ہو، بشر کہنے کی ایک وجہ آخری میں بتا دوں، آپ کو پھر سمجھ آ جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوا نمرود کے ساتھ۔ اس نے کہا بھئی تو مجھے خدا کیوں نہیں مانتا؟ آپ نے فرمایا بھئی جو میرا خدا ہے وہ زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ 2 قیدی اس نے بلوا لیے، ایک کو پھانسی لگنی تھی اسے آزاد کر دیا، ایک نے آزاد ہونا تھا اسے سولی پہ چڑھا دیا۔ اس نے کہا ابراہیم پیغمبر آپ نے کہا تھا کہ خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے، لو میں نے آپ کی دلیل توڑ دی ہے، میں نے زندہ بھی کر دیا ہے مار بھی دیا ہے۔ ابراہیم نے بڑی مضبوط دلیل پیش کی۔ دوسری آپ نے فرمایا اگر تو خدا ہے میرا خدا سورج نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو سورج کو پلٹا کے دکھا۔ نمرود لاجواب ہو گیا، دلیل صدیوں تک قائم رہی۔ بزرگ اپنے بچوں کو بتاتے رہے بیٹا ابراہیم نے دلیل پیش کی ہے، اگر تو خدا ہے سورج کو پلٹا کے دکھا۔ اب مدینے کی زمین ہے، مولا علی شیر خدا کی گود ہے، میرے نبی کا سر ہے، اچانک آنکھ سے آنسو نکلا، چہرہ والضحیٰ پہ گرا، میرے نبی نے آنکھ کھولی، فرمایا علی کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا سورج ڈوب گیا ہے، میری نماز عصر قضا ہو گئی ہے۔ میرے نبی نے اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ گیا، خطرہ ہوا کہیں لوگ مجھے خدا نہ مان لیں۔ آپ نے فرمایا لوگوں سن لو، قل انما انا بشر مثلکم، تم بھی خدا کے بندے ہو، میں مصطفیٰ بھی خدا کا بندہ ہوں۔ تم نے اپنی طرح ان کو سمجھ لیا ہے، آؤ ذرا فیصلہ کر لیتے ہیں کیا واقعی ہی نبی ہم جیسے ہیں؟ آپ بھی کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ میں بھی پڑھتا ہوں۔ کلمہ کیا ہے ہمارا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہر دوسرے بچے کو بندے کلمہ یاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کوئی بھی کائنات کا ملا ہو اسے کو قرآن سر پہ رکھ کے کہے میرے نبی کا کلمہ کیا تھا، میرے نبی کیا کلمہ پڑھتے تھے؟ میرے نبی کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور رہی بات نبی کی برابری کرنے کی، اس ٹائم میرے سامنے 40 سال کے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، 60 سالہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں، 70 سالہ بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، ہم نے کسی ہندو کو کلمہ نہیں پڑھایا، ہم کسی عیسائی کو مسلمان نہیں کر سکے، ہم کسی بد مذہب کو اپنی جماعت میں لا سکے۔ میرے نبی کی عمر ہے 63 برس، 40 سال میں آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، 10 سال مکہ میں گزارے، 13 سال مدینے میں گزارے، ٹوٹل بنے 23 سال۔ 23 سال میرے نبی نے تبلیغ کی ہے۔ جب آپ کا وصال ہوا آپ نے 1,24,000 لوگوں کو کلمہ پڑھا کے اپنا غلام بنا لیا۔ کیسے تیری مثال ہے، میں کیسے مان لوں؟ اگر آپ کہتے ہو کہ نماز میں ہماری مثل دے، دیکھو نا جی وہ بھی نماز پڑھتے تھے، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی رکوع کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں، وہ تشہد پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے ہیں، قومہ جلسہ قیام رکوع وغیرہ ہم سب نبی جیسا کرتے، لہذا وہ ہم جیسے ہیں۔ آؤ دیکھ لیتے نبی کسی امام کو کہے امام صاحب نماز کھڑی ہو، پیچھے آپ کے والد صاحب آ جائیں، پیچھے آپ کے شیخ و مرشد آ جائیں، پیچھے وقت کا گورنر آ جائے، وقت کا جنرل آ جائے، اگر نماز میں آپ نے اس کو سلام کیا یا اس کے سلام کا جواب دیا، علماء کا فتویٰ نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ دوران نماز آپ کو سلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ سلام لے سکتے ہیں نہ سلام کا جواب دے سکتے ہیں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہو کیا پڑھتے ہو؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔
نہیں سمجھ آئی؟ اے نبی آپ پر سلام ہو، نماز میں تو اپنے والد کو سلام پہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور جب تک زہرا کے بابا کو سلام نہیں کرے گا تیری نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ تو نماز میں بھی وہ ہماری مثال نہیں ہے، بلکہ بخاری اٹھائیں۔ صحابہ کہتے ہیں نماز ہو رہی تھی عشاء کی، اللہ کے رسول مصلی پہ کھڑے، تھوڑا سا آگے بڑھے، ایسے آپ نے ہاتھ اٹھایا، پھر ہاتھ نیچے کیا، نماز رواں دواں ہے، سلام پھیر لیا۔ عرض کی اللہ کے رسول آج ہم نے دیکھا ہے آگے ہوئے پیچھے ہوئے، ہاتھ اوپر کو اٹھایا، خیریت تو تھی؟ آپ نے فرمایا میں نبی مصلی پر تھا، میں نے آنکھ اٹھائی، میں نے خدا کی جنت کو دیکھ لیا، خدا کی جنت میں باغات کو دیکھ لیا، ان میں انگوروں کے خوشوں کو دیکھ لیا۔ اس سے پہلے میں انگور کا خوشہ توڑتا، تم رہتی زندگی تک کھاتے رہتے، وہ انگور ختم نہ ہوتا۔ تمام علماء کا فتویٰ ہے اگر نماز میں آدمی چل پڑے نماز ٹوٹ جاتی ہے، دو ہاتھ حرکت میں آ جائیں، یہ عمل کثیر ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نماز میں سینہ پھر جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ میرے نبی نماز میں چل بھی رہے ہیں، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، انگوروں کو بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ سے گفتگو بھی کر رہے ہیں، دنیا کو بتا دیا، فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن مجھ جیسا دوسرا نہیں آ سکتا۔ اگر آپ کو کہ روزے میں کچھ لوگوں نے یہ بھی ہے نا، دیکھو جی نبی روزہ رکھتے تھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی صبح سحری کرتے تھے، ہم بھی سحری کرتے ہیں، وہ افطاری کرتے تھے، ہم بھی افطاری کرتے ہیں، لہذا وہ ہم جیسے ہیں، اور صحابہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی بخاری میں ہے، نبی پاک نے صوم وصال رکھا۔ صوم وصال اس روزے کو کہتے ہیں بندہ سحری کرے تے 4 5 دن افطاری نہ کرے، تے ہمارا ایک روزہ شام تک ہوتا ہے۔ شام تک آپ کی میری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے روزہ رکھ لیا، صحابہ کو پتہ چل گیا کہ نبی نے روزہ رکھ لیا صوم وصال۔ 3 دن بعد میرے نبی آئے، دیکھا بلال بھی ہوش پڑے ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہوش پڑے ہیں، عمر پاک کے جسم میں جان نہیں ہے، عثمان کے پاؤں میں جان نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا صحابہ کیا ہوا ہے؟ عرض کی آقا روزہ رکھا ہے۔ فرمایا روزے تو ہم بھی رکھتے ہیں، کیسا رکھا ہے؟ آقا آپ والا رکھا ہے، صوم وصال رکھا ہے۔ خدا جانتا ہے میرے نبی نے جو جواب دیا، فرمایا صحابہ ایکم مثلی، اور تم میں سے میری مثل کون ہے؟ انی ابیت ربی ویطعمنی ویسقینی، فرمایا تمہاری راتیں بیویوں کے پاس گزرتی ہے، میری راتیں رب کے پاس گزرتی ہے، تمہیں تمہاری بیویاں کھلاتی ہے، میں محمد کو خدا کھلاتا بھی ہے، میرا خدا پلاتا بھی ہے۔ تم روزے میں بھی میری مثل نہیں ہے۔ کن کو نبی کہہ رہے ہیں؟ ان صحابہ کو جن کا ذکر قرآن میں ہے۔ جب وہ نبی کی مثل نہیں ہو سکتے، یہ ملا نبی کی مثل ہوگا، یہ آج کا لونڈا نبی کی مثل ہوگا، یہ کبھی بھی نبی کی مثل نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ کہیں کہ زکوٰۃ، میں اسلام کے 5 ارکان بیان کر رہا ہوں، زکوٰۃ دیجئے، ہم بھی دیتے ہیں، تو وہ اللہ کے رسول نے ہمیں حکم دیا، وہ بھی دیتے تھے، ہم زکوٰۃ میں نبی کی مثل ہیں، میں کہ پھر بھی نہیں ہو۔ وجہ وہ کہتے ہیں تمام امت مسلمہ کے اوپر زکوٰۃ فرض اور واجب ہے، لیکن نہ نبی پہ زکوٰۃ فرض ہے نہ واجب ہے۔ ایک آیت ایک حدیث دکھا دے جس میں لکھا ہو نبی نے زکوٰۃ دی، کبھی نہیں دی۔ وجہ میں نے بڑا سوچا اس پہ، ساری زندگی نبی نے ہمیں کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، اور خود نبی کی باری آئی، اللہ فرماتا ہے نبیوں تم پہ تو زکوٰۃ ہے ہی نہیں۔ وجہ علماء نے جواب دیا کہ میں بتاتا ہوں۔ اس نے کہا زکوٰۃ کہتے ہیں میل کچیل کو،
بس زکوٰۃ اس کو کہتے ہیں جو ہمارا مال ہوتا ہے، فرمایا اس کی میل نکل جائے، اس کی کچیل نکل جائے۔ اے میرے محمد، آپ نے زکوٰۃ نہیں دینی، کائنات میں تیرا ہی تو مال ہے جو پاک ہی پاک ہے۔ تیرے مال میں اگر میل ہو گئی تو پھر بتا مال کس کا پاک ہے، جسم کس کا پاک ہے۔ اور دوسرا، نبیوں پہ زکوٰۃ کیوں نہیں فرض؟ زکوٰۃ دی جاتی ہے پر لاکھ میں 2.5%، ایسی ہے نا، پر لاکھ میں 2.5%۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے حساب کے ساتھ۔ فرمایا اے حبیب، آپ تو بے حساب دیتے ہو، آپ سے کس چیز کا حساب لیں؟ آپ دیتے ہی بے حساب ہو۔ حضرت جابر کہتے یہ بھی بخاری میں ہے، راستے میں میرا اونٹ رک گیا، اللہ کے نبی پیچھے آئے، فرمایا ہاں جابر خیر تو ہے؟ آقا اونٹ سست ہو گیا ہے۔ میرے نبی نے ایک چھڑی لگائی، اونٹ چلنے لگا، باتیں ہوتی رہیں۔ آپ نے فرمایا نکاح کیا ہے نہیں کیا؟ آقا جی کیا ہے۔ کنواری سے، شادی شدہ سے، مطلقہ سے؟ اس نے کہا بیوہ سے کیا ہے۔ فرمایا تو جوان آدمی ہے، بیوہ سے کیوں کیا ہے؟ آقا میرے گھر جوان بہنیں ہیں، اگر ان کی عمر کی لڑکی لے آتا، گھر میں اختلاف ہو جاتا، جھگڑے ہوتے، میں نے سوچا ان بہنوں کو ماں مل جائے گی، مجھے خدمت گزار ایک بیوی مل جائے گی۔ آپ نے فرمایا بہت اچھے بہت اچھے، تیرا اونٹ بڑا پیارا ہے، بیچو گے؟ آقا جی بیچوں گا۔ کتنے کا؟ اتنے درم دینار کا۔ ٹھیک ہے، مدینے آنا، پیسے اپنے لے جانا۔ واپسی آئے، نبی اونٹ لے آئے، بلال حبشی کو حکم دیا بلال اس اونٹ کو آپ نے مسجد کے ساتھ باندھے، نماز پڑھی۔ جابر کہتے آقا پیسے؟ آپ نے فرمایا بلال اس کو پیسے بھی دے دو۔ فرمایا جابر ٹھہر جاؤ، آقا اب کیا ہوا؟ فرمایا پیسے بھی تیرے ہیں، اونٹ بھی تیرا ہے۔ کیوں؟ فرمایا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ زکوٰۃ دی جاتی ہے حساب کے ساتھ۔ اے حبیب آپ تو بے حساب دیتے ہو، نبیوں پہ زکوٰۃ فرض اور واجب ہے۔ تو زکوٰۃ میں بھی ہم نبی کی مثل، کوئی کہے جی حج میں نبی کی مثل ہے، چلو ٹھیک ہے دیکھ لیتے ہیں۔ آپ یا میں جائیں، ہم کعبے کا طواف کریں، ہم حاجی بنتے ہیں، ہم صفا مروہ میں دوڑیں، ہم حاجی بنتے ہیں، ہم حجر اسود کو بوسہ دیں، ہم حاجی بنتے ہیں، ہم نہر کریں، ہم حاجی بنتے ہیں، ہم رمل جمان کریں، ہم حاجی بنتے ہیں۔ نبی کعبے کا طواف کرے تو حج بنتا ہے، نبی صفا مروہ میں دوڑے تو حج بنتا ہے، اور نبی کی جو کاپی کرے اسے خدا کہتا ہے یہ حاجی ہے۔ حج میں بھی نبی کی مثل نہیں ہے۔ اب چلو حضور کا جسم لے لیتے ہیں، جن کو یہ وہم ہے نا ہمارے جیسے تھے، 2 آنکھیں ہیں، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، پیٹ ہے، دل ہے۔ میں کہ جی حضرت آپ کو تو گھر میں دوسری مرتبہ سالن بھی نہیں ملتا، آئے ہو نبی کی برابری کرنے کے لیے، آؤ نبی کے سر سے شروع کر لیتے ہیں۔ جو کہتے ہیں میرے بال رسول کے بال کے مشابہ ہیں۔ ام سلمہ آپ بتاؤ، فرمایا جب بھی مدینے میں کوئی بھی بیمار ہوتا، نہ کوئی ڈاکٹر تھا نہ کوئی طبیب تھا، ہر ایک صحابی کے لب پر یہ جملہ ہوتا، فرمایا جاؤ اسے ام سلمہ کے گھر لے جاؤ۔ ام سلمہ آپ طبیب ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں؟ فرمایا نہ میں طبیبہ ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ حکمت سے تعلق ہے۔ فرمایا کیا ہے آپ کے پاس؟ فرمایا ایک بال ہے مصطفیٰ کا، جب بھی کوئی بیمار آتا ہے میں بال گھول کے پانی میں پلاتی ہوں، ایک قطرہ حلق سے نیچے نہیں اترتا، اللہ مصطفیٰ کے بالوں کے صدقے مریض کو صحت عطا فرما دیتا ہے۔ بال تیرے بال ہیں، تیرا بال سالن میں گر جائے، بچے سالن نہیں کھا دے، ایک پراٹھے میں تیرا بال چلا جائے، بیوی روٹی پھینک دیتی ہے، خاوند کے بال ہے، جب بیوی کا بال سالن میں آ جائے تم نہیں کھاتے۔ کوئی ایک حدیث مجھے دکھا میرے نبی نے بال کٹوائے ہو اور کسی صحابی نے آپ کا بال زمین پہ گرنے دیا ہو۔ آپ کے اور میرے بال کٹنے کے بعد نالیوں میں جاتے ہیں، گٹر میں جاتے ہیں، کوئی خیال نہیں، کوئی تحفظ نہیں ہے۔ وہ کہتے خدا کی عزت کی قسم ہے، جب بھی مصطفیٰ بال کٹواتے تھے
صحابہ ایسے طواف کرتے تھے نائی کا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے. ہر ایک صحابی کو لالچ ہوتی تھی نبی کا بال جسم سے جدا ہوتے میں ہاتھوں میں لے لو. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی. فرمایا اللہ کے رسول نے دست مبارک رکھا. جب جانے لگے میں نے عرض کیا آقا آپ کی حدیث ہے کہ جب مہمان کے گھر کسی کے گھر مہمان بنو تو تحفہ لے کر آؤ. آقا تحفہ نہیں دیں گے؟ میرے نبی نے داڑھی پہ ہاتھ پھیرا تھے 2 بال دے دیے. شاہ عبد الرحیم یہ خواب بیان کر رہا ہے. وہ کہتے میں نے وہ 2 بال لیے تکیے کے نیچے رکھ کے سو گیا. صبح میں اٹھا رات والا خواب یاد آیا. سچا تھا کہ جھوٹا تھا؟ نبی خواب میں آئے تو جھوٹ ہوتا نہیں ہے. کہتے تکیہ اٹھایا خدا کی قسم وہ 2 بال پڑے تھے. میں باہر گیا میں نے کہا سن لو رات کو نبی کی زیارت ہوئی ہے میرے لجپال نبی نے مجھے بال عطا فرمایا ہے. علماء کی میٹنگ بیٹھ گئی. یہ آج نہیں ہے کوئی بندہ نبی کا کرتا لیے پھرتا ہے کوئی بال اٹھائے پھرتا ہے. انہوں نے دکانداری بنا رکھی ہے. علماء کی باقاعدہ جماعت بیٹھی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک وظیفہ ہے ہم پرکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کا بال ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا کون سا وظیفہ؟ فرمایا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے جب درود پڑھا جائے نبی کے بال حرکت میں آ جاتے ہیں. شاہ عبد الرحیم نے بال سامنے رکھ دیے. فرمایا پڑھو درود. وہاں پہ درود کی صدائیں آئیں یہاں پہ بالوں نے جھومنا شروع کر دیا. ہم بالوں میں بھی نبی کی مثل نہیں ہے. کوئی کہے کہ آنکھوں میں ہم نبی کی مثل ہیں. میری بھی 2 آنکھیں ہیں سرکار کی بھی 2 آنکھیں تھی. جیسے وہ دیکھتے ہیں ویسے میں دیکھتا ہوں. ہم آنکھوں میں نبی کی مثل ہیں. سمجھیں میں 2 دلیلیں دیتا ہوں. بخاری میں ہے میرے نبی نماز پڑھا رہے تھے پیچھے ایک بندہ دوڑ کے آ گیا. یہ آتے نا دوڑ کے حالانکہ منع سختی سے مسجد میں ویسے بھی نہیں دوڑنا. رکعت جاتی ہے جاؤ بعد میں پڑھ لو اطمینان کے ساتھ. آیا اس نے جلدی میں رکوع کیا سجدہ کیا. میرے نبی نے سلام پھیرا بڑا پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا سنو واللہ لا یکفی رکوعکم ولا خشوعکم. تم کیا سمجھتے ہو میں آگے دیکھ رہا تھا میں آگے دیکھ رہا تھا مجھے پیچھے کا کوئی پتہ نہیں ہے. نہ تمہارا رکوع چھپتا ہے نہ تمہارا خشوع چھپتا ہے. نہیں سمجھے میں آپ کو یہ مثال دوں. گاڑی بڑے بڑے ڈرائیور چلاتے ہیں. اناڑی ڈرائیور جو ہوتا ہے جب گاڑی بیک کرتا ہے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. اناڑی. جو کھلاڑی ڈرائیور ہوتا ہے جب گاڑی ریورس کرتا ہے وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتا. آپ لائسنس بنانے جائیں جب آپ سے ٹرائی لی جائے گی پہلے آپ کو سیدھی گاڑی چلوائیں گے پھر آپ کو کٹنگ میں گاڑی چلوائیں گے پھر کہیں گے ریورس لے کر آؤ. جس ڈرائیور نے پیچھے مڑ کے دیکھا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. جو کھلاڑی ڈرائیور ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں وہ پیچھے نہیں دیکھتا گاڑی ریورس کر لیتا ہے. ہم کہتے گاڑی نہیں لگتی آپ کی. نہیں. کیوں؟ ہمارے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے. اب تو کیمروں کا دور آ گیا لیٹسٹ دور ہے. ہمارے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے. میں کہ میں تجھے سونے کی حدیث سناؤ اور نبی فرماتے لوگوں اور تمہارے سامنے شیشہ لگا ہوا ہے میرے سامنے بھی نبوت کا شیشہ لگا ہوا ہے. جیسے میں نبی آگے دیکھتا ہوں ویسے میں نبی پیچھے دیکھتا ہوں. لہذا اطمینان کے ساتھ رکوع کرو اطمینان کے ساتھ تم سجدہ کرو. اب کوئی کہے کہ کانوں میں نبی ہماری مثل ہے. یہ ہمارے بھی 2 کان ہیں سرکار 2 عالم کے بھی 2 کان تھے لہذا وہ ہم جیسے ہیں. آؤ نبی پاک کا دیکھ لیتے کیسے ہیں. حضرت بلال کہتے جب نبی معراج سے آئے تو میں نے کہا آقا معراج کے ذکر سنا ہے. آپ نے فرمایا بلال کیا بتاؤ میں جب گیا نا او خدا کے عرش پر تو زمین پہ چل رہا تھا دفع نالیکا بین یدیا تیرے قدموں کی آہٹ میں نبی نے عرش پہ سنی ہے. سر قدم کی قدموں کی آہٹ میں نے عرش الہی میں اپنے آگے سنی ہے. آگے بھی تو حضرت بلال تھے. عرض کی آقا چلو ٹھیک ہے کبھی ایسا ہوا ہے فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کی آپ نے آواز سنی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں جب میں نبی اپنی ماں آمنہ کے پیٹ میں تھا خدا کی تقدیر کا قلم
عرش الہی پہ چلتا تھا، میں نبی پیٹ میں رہ کر اس قلم کو دیکھ بھی رہا تھا، اس کی آواز کو بھی سن رہا تھا۔ کہتے پاکستان سے درود کیسے سنیں گے، یہاں سے کیسے سلام سنیں گے؟ ہم کہتے کبھی پین پکڑا ہے جس نے نب والا پین یوز کیا ہو، زیادہ تیزی میں لکھو ہلکی سی آواز پیدا ہوتی ہے، اور ہے بھی منزل کتنی، عرش الہی پر۔ فرمایا خدا کی تقدیر کا قلم چلتا تھا، میں اپنی ماں آمنہ کی کوکھ میں رہ کر اس قلم کو دیکھ بھی رہا تھا، اس کی آواز کو سن بھی رہا تھا۔ کوئی کہے کہ ناک میں جیسے میں سونگتا ہوں، جیسے میں سونگتا ہوں ویسے نبی سونگتے تھے، لہذا میں ناک میں نبی کی مثل ہو۔ آؤ سن لو، عصر کی نماز ہے، میرے اور آپ کے نبی نے ایسے نماز پڑھی، سلام پھیرا، سلام کے بعد لمبی لمبی سانسیں لینے لگ گئے، لمبی لمبی سانسیں لینے، منہ یمن کی طرف ہے۔ صحابہ کرام نے دائیں بائیں دیکھا، عرض کیا آقا خیر تو ہے؟ لمبی لمبی سانس لے رہے ہیں۔ آپ نے بڑا پیارا جملہ کہا، انی عاجد من ریح الرحمن من قبل الیمن، یمن سے مجھے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے۔ گویا بندہ بیٹھا پنڈی میں ہو اور کہے پنڈی میں مجھے لاہور والوں کی خوشبو آ رہی ہے، جبکہ یمن والوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ میں چلو آپ کو دوسرے اعتبار سے سمجھاتا ہوں، پھر سمجھیں۔ جہاں تک ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں وہاں تک کان سن نہیں سکتے، اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا۔ جہاں تک آنکھیں ہماری دیکھتی ہیں کان وہاں تک سن نہیں سکتے، اور کان جہاں تک سنتے ہیں ناک وہاں تک سونگ نہیں سکتا۔ پہلے نمبر پہ طاقت ہماری آنکھوں کی ہے، دور تک دیکھتی ہے، لیکن کان اتنے دور تک سن نہیں سکتے۔ پھر کان دور تک سنتے ہیں، ناک وہاں تک سونگ نہیں سکتا۔ نبی کے سونگنے کی طاقت بتا دیتا ہوں، دیکھنے کا تو بتا دینا۔ فرمایا مجھے رحمان کی خوشبو یمن سے آ رہی ہے۔ آقا وہ کیوں؟ فرمایا یمن میں کرن ہے، کرن میں اویس ہے، اویس میں خدا ہے، اویس وہاں سے سانس لیتا ہے، میں محمد یہاں پہ محسوس کر لیتا ہوں۔ اور جس کے سونگنے کی یہ طاقت ہے وہ دیکھتا کیسا ہوگا، وہ سنتا کیسا ہوگا؟ اور تو کہتا ہے کہ وہ میری مثل ہے، تم کہتے وہ ہم جیسے تھے۔ حضرت عمر پاک تھے، حضرت علی پاک کو نبی پاک نے آخری ٹائم وصیت کی، آپ نے فرمایا یہ میرا جبہ ہے، یہ حضرت اویس کرنی کو دے دینا۔ کون ہے آقا؟ آپ نے فرمایا اس کے ہاتھ پہ سفید داغ ہوگا، تے مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے، بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے، آپ نے یہ جبہ اس کو دے دینا ہے۔ آقا اگر محبت ہے، عقیدت ہے، آیا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا ماں کی خدمت کرتا ہے، اس کی ماں نہیں آنے دیتی۔ جی ماں کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ ایک دن اجازت مانگی، ماں اجازت دینا میں اپنے نبی کو دیکھ کے آؤں۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، اگر نبی مل جائیں مل لینا، ورنہ واپس آ جانا، میں بیمار ہوں۔ آقا ٹھیک ہے۔ فقیرانہ لباس ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، زبان پہ آہد آہد کا ترانہ ہے، مدینہ طیبہ میں آئے، کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ سوال کیا کہ وہ نبی کہاں پہ ہے جس نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سامنے جو جھوپڑی ہے یہ زہرا کے بابا کی ہے۔ دروازے پر گیا، دستک دی، ماں عائشہ نے دیکھا۔ آپ نے پوچھا خیر تو ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی کا یہی گھر ہے؟ جی یہی گھر ہے۔ نبی کہاں پہ ہے؟ فرمایا بیٹا نبی گھر میں نہیں ہے۔ سنیے گا، نبی گھر میں؟ ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ واپس چلے گئے۔ شام کا ٹائم ہے، آپ بھی گھروں میں جاتے ہو، جمعہ پڑھ کے بھی جاؤ گے، کوئی آیا کوئی گیا، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے۔ شام کا ٹائم ہے، میرے نبی آئے، دروازے پر ایک قدم اندر ہے ایک باہر ہے۔ عائشہ صدیقہ نے کہا لجپال نبی اندر کیوں نہیں آتے؟ فرمایا بعد میں آؤں گا، یہ بتا آیا کون تھا؟ ہائے ہائے ہائے، یہ بتا میرے گھر پہ آیا کون تھا؟ عرض کی اللہ کے رسول ایک یمن سے شتر بان آیا تھا،
شتربان کہتے ہیں اونٹ چرانے والے کو، چونکہ حضرت عائشہ نہیں جانتی، فرمایا یمن سے شتربان آیا تھا، فرمایا عائشہ صدیقہ شتربان نہیں، یمن سے محمد عربی کا غلام آیا تھا۔ فرمایا ولایت کی خوشبو کو نبی نے سونگ لیا، اللہ کا ولی میرے در پہ آیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا جبہ جا کے اویس کرنی کو دے دینا، اور آگے کیا فرمایا؟ اسے کہنا میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرے۔ ہائے ہائے ہائے، 1.25 لاکھ نبیوں کا امام الانبیاء ہو کر ولیوں سے دعا کروا رہا ہے، تو ولیوں کا منکر بنا بیٹھا ہے، بابوں کے خلاف ویڈیو چلاتا ہے، بابوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، بزرگوں کا مذاق اڑاتا ہے۔ یہاں 1.25 لاکھ نبیوں کا امام نبی کہہ رہا ہے عمر و علی دونوں جانا تھے، اسے کہنا میری امت کے لیے دعا کریں۔ دونوں حضرات جبہ لے کے پہنچ گئے، دیکھا، انہوں نے پوچھا بھئی یہاں پہ اویس ہے؟ انہوں نے کہا معاذ اللہ وہ مجنوں، جب لوگ روتے ہیں وہ ہنستا ہے، جب لوگ ہنستے ہیں وہ روتا ہے، اس کا تم پوچھنے آئے ہو؟ اس نے کہا چھوڑو بھئی بتاؤ، اور وہ سامنے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آپ گئے، دونوں بیٹھ گئے، سلام پھر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں نبی پاک کا سسر ہوں، یہ علی پاک نبی کے داماد ہیں، کیسے آنا ہوا؟ فرمایا نبی کا جبہ ہے۔ جی جبہ دو، ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ بڑے حیران ہو گئے، انہوں نے سوچا تھا جبہ دیں گے، روئیں گے، چومیں گے، بسم اللہ دے نبی کا جبہ، جیسے ہم عقیدہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید اسے نبی کا مقام مرتبہ نہیں پتا۔ عمر پاک علی پاک کو کہتے ہیں یہ نبی کے مقام اور مرتبے سے واقف نہیں ہے، وگرنہ یہ تو دیوانہ ہو جاتا، ہم سے پوچھے کہ نبی کی قدر کیا ہے۔ حضرت اویس جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے نبی کو دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں سسر ہوں، یہ داماد ہے، ہم نے نہیں دیکھا تو کس نے دیکھا ہے؟ فرمایا پھر بتاؤ نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ ہائے ہائے، اور ویس نے ایک بار بھی نہیں دیکھا، اور سوال کیا کیا ہے؟ بتاؤ میرے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سمیت تھے؟ حضرت علی بھی خاموش، عمر بھی خاموش ہیں۔ انہوں نے کہا تو بتا دے۔ اس نے کہا سن 18 بال ہیں، بعض نے 20 لکھے، بعض نے اب محدثین نے لکھے 20 22 18 16 کی بھی روایت ہے، اور وہ بھی یہاں پہ تے جو پاکستان میں لے کے آپ کو زیارت کرواتے نا، میرے حساب سے 38 ہیں وہ۔ آگے سمجھ؟ ہائے اللہ، پاکستانی ہونا، سر ننگا کروں تو کہتے نماز نہیں ہوتی، جسم ننگا کروں کہتے بڑا پہنچا ہوا ہے۔ اللہ کے بندے نبی کی داڑھی میں تھے ہی 18 20 بال، یہ جو 38 لے کے گھوم رہا ہے۔ چلو گھر جا کے سوچنا، اب ٹائم نہیں ہے، میں تقریر پوری کرنی ہے نا۔ انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا؟ تو مدینے نہیں آیا۔ فرمایا ہمیں آنے کی ضرورت نہیں، اویس بیٹھا یمن میں ہوتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے، مدینہ بھی دیکھ لیتا ہے، مدینے والا بھی دیکھ لیتا ہے۔ کوئی کہے کہ زبان میں ہم نبی کی مثال ہیں، جیسے نبی کی زبان تھی ویسے ہماری زبان ہے، ہمارا ٹیسٹ نبی کا ٹیسٹ ایک جیسا ہے۔ آؤ دیکھ لیتے ہیں نبی کی زبان اور اس کی زبان میں کتنا فرق ہے۔ یہودی آگے مدینہ منورہ میں، اللہ کے رسول میں آپ کا پڑوسی بن گیا ہوں تے میں نے پراپرٹی لیے، زمین لیا ہے تے اس میں پانی کا کنواں ہے، پانی بھی حوض جیسا کنواں تھا، تالاب جیسا تے پانی بڑا کڑوا ہے، رہائش بھی رکھنی ہے، تو میں چاہتا ہوں آپ آ جائیں۔ آپ نے فرمایا میں کیا کروں گا؟ اس نے عرض کی اللہ کے رسول آپ ہی نبی ہیں؟ جی میں نبی ہوں۔ رسول بھی آپ ہیں؟ جی۔ فرمایا اگر نبی ہے تو پانی میٹھا کر کے دکھائیں، اگر رسول ہے تو پانی میٹھا کر کے دکھائیں۔ فرمایا جی میں نے کر لیا، فرمایا پھر میں آپ کا ہو جاؤں گا، آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ آپ نے فرمایا آؤ۔ میرے اور آپ کے نبی گئے تالاب کے ایک کونے پہ کھڑے ہوئے، آپ نے ایک تھوک پھینکا، فرمایا چیک کر لیں۔ اس نے ایک کونے سے پانی پیا، پانی میٹھا ہو گیا۔ فرمایا اب تو میرا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا نا ابھی تو میں نے چیک کرنا ہے۔ دوسرے کونے پہ گیا، پانی پیا، میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا کلمہ پڑھ۔ اس نے کہا ابھی بھی چیک کرنا ہے۔ تیسرے پر گیا، پانی میٹھا ہے۔ چوتھے پہ گیا، پانی میٹھا ہے۔ آقا کلمہ تو پڑھتا ہوں لیکن سمجھ نہیں آتی، تھوک یہاں پہ پھینکا ہے، چاروں طرف کیسے میٹھا ہو گیا؟ چینی ایک طرف آپ ڈالے ٹرے میں، دوسری طرف جناب مٹھاس آ جائے گھلے بنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو جواب دیا، فرمایا سنو، کنواں کبھی کڑوا نہیں ہوتا، کنویں کا پانی کبھی بھی، زمین کڑوی ہوتی ہے۔ اگر زمین ہو اچھی، زمین ہو زرخیر،
پانی میٹھا نکلتا ہے، زمین ہو اگر بنجر غیر آباد پانی کڑوا نکلتا ہے۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے تیرے پانی کو میں نے بدلا ہے؟ تو کیا سمجھتا ہے تیرے پانی کو بدلا ہے؟ اور ذرا غور سے دیکھ، یہ میرا لعاب ہے، میں نے لعاب ڈالا، اللہ نے تیری زمین کی تاثیر کو ہی بدل ڈالا ہے۔ تو ذرا تھوک پھینک نا گلاس میں اور بیوی کو کہہ پی کے دکھا، پتہ نہیں پیے گی کہ نہیں، لیکن جو تیرا حشر ہوگا وہ ہم جانتے ہیں۔ بدبخت تھا عمر، میرے پاس ایک میسج آیا تھا، وہ کہ جو نبی کو نا اپنی طرح کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن نا دمبے پہ چھری پھیرے، پھر دیکھیں اپنے بیٹے کے گلے پہ نا چھری پھیرے، پھر دیکھیں دمبا آتا ہے یا پولیس آتی ہے۔ آئیے اور نبی کو اپنی مثل کہنے والے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، پھر دیکھتے ہیں پولیس آتی ہے دمبا آتا ہے۔ انشاءاللہ پولیس آئے گی تو مار مار کے دمبا بنا دیں گے، آگے میں وضاحت نہیں کرتا۔ سنو، اب جو کہتے ہیں کہ دل میں ہم نبی کی مثل ہے، غور کیجئے گا، جیسے نبی کا دل تھا ویسے میرا دل ہے۔ علم نشرح لک صدرک کی تفسیر اٹھا، میرے نبی کی عمر 4 سال ہے، میرے نبی کا رضائی بھائی حضرت عبداللہ ساتھ ہے، وہ کہتے 2 بندے آئے میرے نبی کو اٹھا کے پہاڑ پہ چلے گئے، ماں انہوں نے میرے بھائی کو قتل کر دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آئی، آپ نے فرمایا دیکھو محمد کو، اللہ کے نبی پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں۔ فرمایا کیا ہوا تھا بیٹا، کیا ہوا تھا؟ ماں مجھے 2 فرشتے آئے اوپر لے گئے، پھر فرمایا انہوں نے میرے سینے کو چاک کیا، پھر فرمایا میں دیکھ رہا تھا، پھر فرمایا انہوں نے جو ہڈیوں والا غول ہے وہ باہر نکالا، پھر فرمایا ماما دیکھ رہا تھا، پھر فرمایا انہوں نے غول کو نکالا، فرمایا پھر فرمایا میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے پردے کو نکالا، میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے دل کو نکالا، پھر آب زمزم کے ساتھ دھویا، میں دیکھ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر ہوتا نا میری بات کو سمجھتا، تجھے ایک سوئی لگ جائے نا، ڈاکٹر صاحب پہلے سن کریں، مجھے پہلے بے ہوش کریں، اور آپ کو پتا دل کتنے نازک انسان کا حصہ ہے۔ نبی کہتے جسم پہ کاٹ لگا، میں دیکھ رہا تھا، میرا ہال باہر آیا، میں دیکھ رہا تھا، پردہ باہر آیا، میں دیکھ رہا تھا، دل رگوں سے جدا کیا۔ یہ خدا کی قسم تو نبی جیسا ہے، ہمیں اپنا دل تو نکالنے دے، نکالنے تو دے، اور ایک تیرے دل کی راکھ بند ہو جائے تو پرہیز پہ آ جاتا ہے، وال بند ہے دل کے جی، موت کے قریب ہو، اور چاروں والوں سے دل مصطفیٰ کو جدا کر دیا، آب زمزم کے ساتھ دھویا۔ نبی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، تو کہتا ہے بغیر روح کے روزے میں زندہ کیسے ہے؟ میں کہتا وہ اور ہے جو روحوں کے محتاج ہیں، یہ بغیر دل کے بھی زندہ ہے، بغیر روح کے بھی زندہ ہے۔ مختصر کرتے ٹائم کافی ہو گیا، بس تھوڑا سا رہ گیا۔ کوئی کہے کہ ہاتھوں میں ہم نبی کی مثل ہے، جیسے میرے ہاتھ ہیں ویسے سرکار کے 2 ہاتھ ہیں۔ راستے میں قافلہ جا رہے 1400 صحابہ ہیں، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا آنا عطشن شدید، پیاس لگی ہے، سخت پیاس لگی ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر آؤ۔ جی آقا، اور پہاڑ کے پیچھے حبشی غلام جا رہے، اسے میرا کو پانی لے کر آ جاؤ۔ چلے گئے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا نبی کو دیوار کے پہاڑ کے پیچھے کا بھی پتا ہے۔ چلے گئے، گیا حبشی غلام تھا، اس نے کہا پانی دے، اس نے کہا پانی میں نہیں دیتا، آقا میرا بڑا ظالم ہے، جابر ہے، مجھے مارے گا۔ اس نے کہا یار ایک دفعہ آ تو صحیح، ہمارے نبی سے مل تو صحیح، ملاقات تو کر۔ وہاں بیٹھ کے کسی کو کمرس دینا آسان ہے، جب ملاقات کرو گے پھر پتہ چلے گا بندہ کیسا ہے۔ آیا نبی کے پاس، آقا پانی نہیں دوں گا۔ آپ نے فرمایا تجھ سے مانگا کس نے ہے؟ میں نے تو تجھ سے پانی نہیں مانگا۔ آقا یہ کہہ رہے ہیں، فرمایا بس تو نے پانی دکھانا ہے، پورا ہم نے کرنا ہے۔ آقا اتنا سا مشکیزہ 1400 صحابہ، آپ نے فرمایا تو چھوڑ، وہ میری مرضی ہے، پانی دے۔ آپ نے فرمایا پانی اڈیل۔ اب پانی نبی کے ہاتھوں میں اڈیلا جا رہا ہے۔ آپ نے فرمایا برتن لے آؤ، اونٹ لے آؤ، بکرے بکروٹیاں لے آؤ، سب نے پانی پیا۔ عرابی کہتا ہے میں نے جب مشکیزے کو دیکھا خدا کی قسم ایک قطرہ بھی کم نہ ہوا۔ بخاری مسلم میں اس جیسی تو کئی حدیثیں درجنوں ہیں، یہ تو پھر کچھ نہیں ہے، وہ تو ایک پیالے میں 1400 صحابہ نے پیا۔ اس نے کہا آقا
مجھے یقین ہے کہ اتنے سے پانی سے 14 کو سیراب کر سکتے 1400 تو میرے چہرے پہ ذرا ہاتھ پھیر دیں، کالا چہرہ ہے لوگ دیکھتے نہیں ہیں، نبی نے چہرے پہ ہاتھ پھیرا، چاند جیسے چمکنے لگا، جیسے غلام اپنے آقا کے پاس جاتا ہے دروازے پہ دستک، آقا نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں تیرا غلام نہیں پہچانا؟ اس نے کہا وہ تو کالا تھا، فرمایا بالکل ٹھیک کہتا ہے، جب یہاں سے گیا تھا تیرا تھا، اب پلٹ کے آیا ہوں محمد کا غلام بن کے آیا ہوں۔ آخری ایک بات ہے نقطے کی، ابھی ہے میرا 1 منٹ ہے، آپ پریشان ہو نہیں لیتا۔ نبی کے قدموں کا جو نا نشان وہ زمین پہ نہیں پڑتا تھا، ہاں ذاتی طور پہ پتھروں پہ کوئی نقش پڑے جیسے ابراہیم پیغمبر کا ہے، ویسے نشان نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں پڑتا تھا کہ کوئی بدبخت نبی کے قدم کے اوپر، نشان کے اوپر قدم رکھ دے، خدا کہتا ہے ہمیں گوارا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ میں دلیل دوں گا، میری دلیل میں جان ہوگی، سنو۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ ہم مرتے ہیں، مرنے کے بعد دفن مٹی میں ہوتے، کیوں؟ ہمارا مٹیریل مٹی ہے، ہماری بیس مٹی ہے۔ آپ سیب کو اوپر پھینکے، میں نے 4تھی کلاس میں سائنس میں پڑھا تھا، سیب دوبارہ نیچے آتا ہے، کیونکہ سیب کا تعلق درخت کے ساتھ ہے، درخت کا تعلق زمین کے ساتھ ہے، سیب کی اصل زمین ہے، وہ دوبارہ وہیں پہ آتا ہے۔ چلو میں بارش کی مثال دیتا ہوں، جب زیادہ ہوائیں چلتی ہیں، سمندر کے ساتھ ٹکراتی ہیں، دھواں بنتا ہے، اور دھواں آسمان پہ جاتا ہے، آسمان سے بارش آتی ہے، جب زیادہ بارش آتا ہے زیادہ پانی آتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جب اور پانی آتا ہے اور پانی آتا ہے، یار بارش اوپر ہو رہی نیچے کیوں آ رہا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کی بیس مٹی ہے۔ گرد جو یہاں سے اڑی تھی، نہیں آتا دبئی والوں سے پوچھ لیں، دبئی والوں کے پاس جدید ٹیکنالوجی ہے، وہ اپنی بارش جب چاہے برسا لیتے ہیں، کہتے بارش اللہ برساتا ہے، میں کہ دبئی والے بھی برساتے ہیں، انہوں نے مشینیں بٹن دباتے، ہوا اوپر جاتی، بارش آ جاتی ہے، کیونکہ اصل زمین ہے۔ پھر سمجھے گا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آسمانوں پہ اٹھا لیا، اب تجھے سمجھ آئے گی۔ میں نے کہا باقی نبی زمین پہ ہے، یہ آسمان پہ کیوں گیا ہے؟ فرمایا اس کا کوئی باب نہیں، جبریل نے پھونک ماری تھی مریم کے پیٹ میں، اصل آ گئی، عیسیٰ کی اصل اوپر ہے، اوپر چلے گئے، باری میرے نبی کی آئی، فرمایا نبی کے قدموں کا اثر زمین پہ نہیں پڑتا، کیوں؟ فرمایا اس لیے کیونکہ اس کی اصل مٹی نہیں ہے، اللہ نے پیدا ہی نور سے فرمایا ہے، اللہ نے پیدا ہی نور سے بنایا ہے۔ کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے دے، پڑھو کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم، پڑھ لو یار، پہچندہ تھوڑی مانگا ہے، کنکر سے کلمہ پڑھاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے، ڈوبے سورج کو پلٹاؤ پھر کہنا، اوپر جانا نیچے جانا یہ تو بشر کی طاقت ہے، سیر جنت کر کے دکھاؤ پھر کہنا ہے، ان کی ہر ایک انگلی سے تھا پانی چشمہ، اے حکیم پیاس پانی ان پیاسوں کو پلاؤ پھر کہنا ہم جیسے تھے۔